السلام علیکم ایوریون، یو آل آر واچنگ ٹاک وتھ سدرا. سو آج اس پوڈ کاسٹ کے مہمان خصوصی ہیں جن کا تعلق پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہے، لیکن آج کی زندگی میں وہ پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے اور نامور بزنس مین ہیں، جنہوں نے پاکستان کے شہر کراچی میں بیڈ ایگ کے نام سے کورین فوڈ انٹروڈیوس کروایا. سیکنڈلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور نیکسومیکس کے نام سے ان کا اپنا دوسرا ہی کام ہے. تھرڈلی تھرائیورسٹی کے نام سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسمال یونیورسٹی اسٹارٹ کی، جو کہ اسمال اس کو میں کہہ رہی ہوں، بٹ وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کام کے سلسلے میں، کام کی نوعیت سے وہ بہت بڑی ہے. سو میں بغیر مزید تاخیر کیے آپ سب کو ملوانا چاہوں گی افکار ٹونیو سے. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اٹس اے پلیجر ٹو میٹ یو. سیم ہیئر. سو سب سے پہلے تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فینٹاسٹک، بہت مزہ آ رہا ہے. اور ماشاءاللہ عمرہ بھی کر کے آئے ہیں. جی الحمدللہ، تھینک یو سو مچ. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں آپ ایک ٹاؤن سے آپ نکلے، پھر اس کے بعد یہ بیڈ ایگ کا خیال، کیونکہ یہ ایک پہلی چیز ہے جو آپ کے دماغ میں آئی کہ آپ کچھ کرنا ہے. سو یہ جو میرا یہ سوال آپ سے، آئی تھنک کہ میں ہمیشہ بیٹھتی ہوں آپ کے ساتھ تو میں یہ سوال کرتی ہوں، بٹ میں چاہتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو آپ کی اس جرنی کے بارے میں، اس لانگ جرنی کے بارے میں کچھ پتہ چلے. اٹس اے پریٹی لانگ جرنی. یہ شروع ہوئی جیسے آپ نے کہا میرو خان سے. میرو خان از اے ویری اسمال ٹاؤن، لاڑکانہ سے 27 کلومیٹر دور. وداؤٹ اینی پریولیجز. آئی واز بورن ان ٹو اے ویری ہمبل فیملی. وہاں سے میں نے اسٹارٹ لیا. آئی وینٹ ٹو دا گورنمنٹ اسکول ٹل مائی میٹریکولیشن. میٹرک میں نے وہاں سے کیا. فرام دیر آن دین میں نے نکلا لاڑکانہ کی طرف. آئی وینٹ ٹو پبلک اسکول لاڑکانہ. وہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا. آل تھرو آؤٹ دس جرنی آئی بین ورکنگ ایکسٹریملی ہارڈ. مجھے اصل میں بچپن سے محنت کا بہت شوق ہے، اور میں کریٹیو آدمی ہوں دل سے، تو آئی لو ٹو بلڈ تھنگس. اس کے ساتھ پھر جیسے عمر بڑھتی گئی تو انڈیورس بڑھتے گئے. دین آئی موو ٹو کراچی. کراچی میں نے کافی ساری کمپنیز کے ساتھ کام کیا. اینڈ آئی واز 17 when I started working for the Resource Group in Karachi. I was working for outsourced company in America. وہاں سے پھر میں نے بیچلرس کیا. بیچلرس کے دوران ہی آئی changed my mind, things happened and I went to Ireland. opportunities نکلی اینڈ وہاں پہ جا کے میں نے اپنی انڈر گریجویشن ختم کی. گریجویشن کے بعد میں ماسٹرس وہیں سے MBA کیا. اینڈ دین آئی جسٹ جمپڈ ان ٹو دا بزنس ورلڈ. 15 سال کے ایکسپیرینس کے بعد ان IT فائنینشیل سروسز دنیا کی بڑی نامور کمپنی کے ساتھ کام کر کے آئی واز لوکنگ فار ویز ٹو میک امپیکٹ. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے نا کہ انسان پیدا ایک بار ہوتا ہے، بار بار تو نہیں ہوتا. اور ہماری جوانی بھی ایک بار کی ہے، ہماری انرجیز بھی ایک بار کی ہیں. آرام سے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتی رہتی ہیں. تو آئی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ، جو پہلے اپنے آپ سے شروعات ہوتی ہے، دین اپنے گھر، گاؤں دیہات، اینڈ دین آپ یوں پھیلتے ہو. سو اسی انڈیور کے دوران یہ ساری چیزیں بنی. لائک آئی ٹولڈ یو آئی ایم این آرٹسٹ. جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میں اپنے گھر کے اوپر لکڑیوں سے کوئی اسمال اسپیس بنا لیتا تھا اپنے لیے، کام، پیسفل، امپیکٹفل جگہ، اور وہاں پہ جا کے پڑھ رہا ہوتا تھا، کوئی کافی ساری ڈفرینٹ چیزیں کر رہا ہوتا تھا. سو پاکستان میں بزنس کرنے کا اور ایبراڈ میں بزنس کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ کتنا فائدہ ہے یا کیا بینیفٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں آئیڈیا نہیں ہے ایبراڈ کا؟ دیکھیں وہاں پہ بزنس کرنا از ویری ویری گڈ. بہت ایزی ہے بزنس کرنا. انفیکٹ پاکستان میں بہت ساری کمپلیکیشنس ہیں. لائک وہاں پہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اف یو ہیو اے ریئلی گڈ آئیڈیا ان یور مائنڈ، دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سپورٹ یو. وہاں کی لوکل کمیونٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. دے آر ویری ویری نیشنلسٹک ان دیئر اپروچ، اسپیشلی ان آئرلینڈ. وہ اگر وہاں پہ آپ کوئی چیز انٹروڈیوس کرتے ہو اینڈ دین یو انٹروڈیوسنگ اٹ ان آئرلینڈ، وہ اس کو آئرش پروڈکٹ کر کے دنیا میں آپ کو دے گیو یو اپرچونیٹیز اینڈ ایونیوز ٹو گو اینڈ مارکیٹ یور سیلف، مارکیٹ یور پروڈکٹس اینڈ ڈو بیٹر. پاکستان میں آبویسلی میں یہیں سے پیدا ہوا ہوں. اب میں اپنے لیے تو کچھ کر چکا ہوں. اٹس کوائٹ ایزی ٹو جسٹ لیو اے ریئلی امپیکٹفل لائف. بٹ اتنے ساری عوام ہیں ہماری جن کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا. تو میرے اندر آئی تھنک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. تو کافی سالوں سے میں اپنی ڈفرینٹ کیپیسٹی میں ڈفرینٹ چیزیں کرتا رہتا ہوں. بیڈ ایگ کی جو اسٹوری ہے میں چاہوں گی کہ وہ بتائیں، اور یہ نام کہاں سے آیا؟ تو بیڈ ایگ کی اسٹوری ایکچولی میں میری اپنی اسٹوری ہے، ہماری اپنی اسٹوری ہے. آئی تھنک اٹس ویری ریلیٹیبل ٹو ایوری ون. کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو لائک
آپ کے پیرنٹس کے کوئی ڈریمز ہوتے ہیں آپ کے لیے, اسپیشلی ان پاکستان, دے ڈریم فور یو, تو وہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں اینڈ دین آئی ڈو سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو میڈیکل, کہ وہاں پہ لوگ ہیں جن کو میڈیکل کی سروسز نہیں مل رہی ہوتی ہیں, سو آئی کین جسٹ ڈو دیٹ اینڈ دین کم بیک اینڈ ہیلپ دیم آؤٹ. بٹ میں کریٹیو آدمی ہوں, سو آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ کریٹیو. تو آئی میڈ مائی اون وے, آئی میڈ مائی اون چوائسیز, اور ان چوائسیز کے کبھی ڈاؤن فال بھی آئے ہیں, کبھی گرے ہیں تو اٹھے ہیں. تو وہ کرتے کرتے میں اس مقام پہ پہنچا کہ جہاں پہ ابھی میں ملٹیپل ڈفرینٹ بزنسز چلا رہا ہوں گلوبلی. The name came from the Ganda Handa came from Khota Sikka in Sindhi, in Urdu too. یہ گھر کا کھوٹا سکہ ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اس طریقے کے آپ کو جب موٹیویشنل فریزز سننے کو ملتے ہیں, اسپیشلی وین یو ٹرائی ٹو ڈو تھنگس آن یور اون, آپ کو کوئی خواب ہے, آپ کا کوئی سپنا ہے, آپ کا کوئی ڈریم ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو, تو آپ کو اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے. سو وہ ٹریڈیشنل نارم سے ہٹ کے جب میں ایک انڈسٹری میں انٹرپرینیورشپ کی طرف جانے کی کوشش کی, بچپن سے ہی آئی وانٹڈ ٹو ڈو دیٹ, انٹرپرینیور بننا تھا مجھے. سو جب وہ ان کو چیز نہیں ملی میڈیکل والی, تو کہنے لگے کہ یہ تو کھوٹا سکہ ہے, اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اینڈ دین ابھی جب میں الحمدللہ اس لیول پہ پہنچا, دین آئی تھاٹ کہ ایسا کیا ہونا چاہیے جس سے وہ ایک فنی بھی چیز ہو, ریلیٹیبل بھی چیز ہو, اینڈ دین ایک میسج بھی چلا جائے سب کو. تو فنی چیز تو نام ہے, گندا ہے پر انڈا ہے. اینڈ امپیکٹفل چیز یہ ہو گئی کہ وی اسٹارٹڈ ٹو میک اے کلب آف دا سملر مینٹالٹی کے لوگ, جن کے ساتھ ہم نے ایک بیڈک کلب اسٹارٹ کیا. اینڈ دین وی ٹرائی ٹو ان سب کو اپنے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کی کہ وہ آ کے دے کین گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. جو ینگ بچے ہیں, لڑکیاں ہیں جن کو مینٹورشپ نہیں ہے, دے ورک آن سرٹن تھنگز اینڈ دین پھر وہ رک جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے, کون سی ڈائریکشن لینی ہے. سو وی سیڈ کہ یار اگر ہم کچھ سکسیزفل پیپل لائک دنیا کے ناموں میں سکسیزفل لوگ اگر ساتھ میں مل جائیں اور ان کو کوئی ڈائریکشن دے دیں, ان کو ہم ایکسیس دے دیں کہ ان کو ہمارے اوپر ایکسیس ہو. If somebody wants to contact you, they can contact you, they can get guidance from you. کوئی آئی ٹی میں کچھ کرنا چاہتا ہے, کوئی اے آئی میں کچھ کرنا چاہتا ہے, بلاک چین میں کچھ کرنا چاہتا ہے. آپ نے جو ہے وہ ٹریورسٹی اسٹارٹ کیا. سو کانسیپٹ اسٹارٹڈ ود دا بیڈک کلب, جس میں ہم نے ان سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا. اینڈ دین ایگزیکٹلی, اینڈ دین آئی سیڈ کہ ابھی یہ تو لمیٹڈ ہو جائے گا کیونکہ کراچی کے اندر ہو جائے گا, بٹ واٹ ہیپنس ٹو دا پیپل ان دا رورل ایریاز, اسپیشلی ان رورل ایریاز آف دا سندھ, جہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنی غربت ہے. دا پیپل لیونگ بلو دا پاورٹی لائن, ایوری ٹائم آئی گو دیئر میرا دل دکھتا ہے ان کو دیکھ کے صرف لٹرلی. سو جہاں پہ میں نے ان کو 20 سال پہلے چھوڑا تھا, وہ ابھی اس سے 15-20 سال اور پیچھے چلے گئے ہیں, آگے نہیں آئے ان 20 سالوں کے اندر. سو وین آئی وین دیئر آئی سیڈ کہ یار ان کو اپرچونیٹیز دینے کے لیے کیا ہے. سو وی اسٹارٹڈ دس انیشیٹو کالڈ تھرائیورسٹی. تھرائیورسٹی دو انگلش ورڈس کا کمبینیشن ہے, ایک تھرائیو ٹو ایکسیل اینڈ ٹو اسٹرائیو, اینڈ ورسٹی کمز فرام دا یونیورسٹی. سو وی بلڈ دیٹ پلیس تاکہ وہ ان کو ایک جگہ ملے جس جگہ پہ لائک مائنڈیڈ پیپل, ینگ بچے ایبسلیوٹلی وہ خود سیکھیں. 6 مہینے کا کورس دے کے CMS, ورڈ پریس ڈیولپمنٹ, ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائن, ویڈیو ایڈیٹنگ, اور جو بھی کنٹینٹ اینڈ فری لانسنگ ریلیٹڈ انڈسٹریز چل رہی ہیں. سو وی گیٹ دیم ریڈی, ان کو سکھائیں. دین سکھا کے ہاتھ نہیں چھوڑنا ان کا, کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی سکھا دیا ہے ابھی بس ختم ہو گئی بات. سکھا کے ان کو پھر ہم نے ان پہ انٹرنشپ کے ان کو انویسٹ کرنا ہے, تاکہ وہ جو سیکھنے کے بعد انڈسٹری میں آنے کا گیپ ہوتا ہے وہ گیپ برج ہو سکے. جب وہ گیپ برج ہوگا تو کیا ہوگا کہ ان کو 6 مہینے کا ایک انٹرنشپ دیا جائے گا کورس کمپلیشن کے بعد, تاکہ ان میں تھوڑا سا ایکسپیرینس آئے. جب ان کو ایکسپیرینس مل جائے گا, دین آئی رن اے IT کمپنی کال نیکسموس. ہمارا ہیڈ کوارٹر آئرلینڈ میں ہے, اینڈ وی آر ان دا UK, وی آر ان دا US ایز ویل, کوئی ریسنٹلی وی گوئنگ ٹو دا کینیڈا ایز ویل. اور پاکستان میں ہمارے بیک آفیسز ہیں جہاں پہ ہماری ٹیم یہاں پہ کراچی میں بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہے. سو وٹ آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو از کہ ان کو وہاں سے انٹرنشپ دے کے ایکسپیرینس دے کے دین وی امپلوائے دیم ان آور اون کمپنی ٹو اسٹارٹ آف وتھ. اینڈ دین ہمارے لائک مائنڈیڈ جو ملٹیپل ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو ہمارے کنسورٹیمس کا پارٹ ہیں, لائک آئی ہیو اے گلوبل کنسورٹیمس دیٹ وی آر پارٹ آف, تو ان کے اندر ہم ان کو انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیں گے تاکہ وہ ریئل لائف ایکسپیرینسز لیں, ہم سے اسٹارٹ کریں اسٹیپنگ اسٹون, اینڈ دین اسکائی از دا لمٹ. جس میں جتنی کیپیبلٹی ہوگی وہ اتنا آگے نکلے گا. ایسے ہی ہے بالکل.
بالکل ایسے ہی ٹرو. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس وقت آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں تھی جب آپ کا وقت تھا, آپ نے اپرچونیٹیز آپ نے راستے خود نکالے, تو اب آپ دوسروں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, جو کہ بہت کم نظر آتا ہے, بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اب یہاں, اور ایون پاکستان میں تو بہت کم دیکھنے, یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کو گرا کے اور خود چڑھنے والے ہیں. تو آپ کے جو سینیریو میں یہ چیز ہے, لائک آپ کے گاؤں میں, آپ کی وہاں انٹیریئر سندھ میں, وہاں پر لوگ, میرا ایک تھوڑا سا پولیٹیکل کویشچن ہے, آئی ہوپ یو نیور مائنڈ. سو وہاں پر جو لوگ اتنا لوگوں کو, اتنے بڑے بڑے پولیٹیشینس کو میں نام نہیں لینا چاہوں گی, جو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ جو ایون کہ پاکستان کے ہر حصے میں آپ دیکھیں تو بڑے بڑے پولیٹیشینس کو آپ سپورٹ کر رہے ہو, ایون ان کو ووٹ دے رہے ہو, تو وہ آپ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں, اس سے بیٹر کام تو پھر ایک عام انسان کر سکتا ہے. آئی تھنک ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی کرپٹ ہے. اگر وہ کرپشن سے آپ اس کو صرف علیحدہ بھی کر دیں تو وہ صرف اپنوں کو نوازنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس نے مجھے ووٹ دیا ہے, اس کے پیچھے 50 ووٹ ہیں, میں نے اس کو 2 نوکریاں دے دینی ہیں. آپ سے 2 نوکریاں دے دیں گے, 2 نوکریاں ایک بندے کو دیں گے تو 200 بندے ان کے پیچھے آ جائیں گے. اب ان کو اپنا غلام بنانے کا ایک طریقہ ہے. سو آئی وانٹ ٹو جسٹ ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. اب میں جا کے گورنمنٹ کو تو نہیں فائٹ کر سکتا, بٹ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے, جو مجھے ہنر دیا ہے, جو مجھے اس 15-20 سال کے ایک لانگ پروسیس کے دوران ملا ہے, آئی کین جسٹ ٹرائی اینڈ ڈرل اٹ ڈاؤن ٹو دا نیکسٹ جنریشن, ٹو دا ینگر جنریشن, کہ اگر میں 20 سال 18 سال سے 22-25 سال کے لڑکوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ کام کروں, ان کو کچھ چیزیں سکھاؤں اور ان کو انیبل کروں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, تو آئی تھنک وہ ویسے ہی اس سسٹم سے باغی ہو جائیں گے. اب ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو تو ہے نہیں, اینڈ دین اگر ہم جیسے لوگ انڈیفرنس ہو جائیں گے پولیٹکس سے, تو پھر ایسے ہی لوگ آ کے ہم لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ وی سی ان آور ریئل لائف ایز ویل. ایسے ہی بالکل. اچھا, ایک آپ کے اندر, میں یہاں سب کو بتانا چاہوں گی کہ آپ کے اندر ایک چھپی ہوئی روحانیت ہے. سو ماشاء اللہ وہ اس کا مجھے بتائیں کہ کیا وہ چائلڈہڈ سے ہے یا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے؟ دیکھیں, روحانیت بھی ایک بچپنے کی طرح کی چیز ہے. آپ کہیں سے سٹارٹ کرتے ہو اور پھر وہ کہیں پہ میچور ہوتی ہے جا کے. سو ہے تو وہ الحمدللہ, I'm coming from a religious family. I come, میرے 4 فادرز ہیں, میاں حامد اللہ حضوری, وہ اولیاء اللہ تھے بہت بڑے 350 ایئرز اگو. تو ہماری ایک لیگسی ہے جس میں ڈفرینٹ جنریشنز کے لوگ, انہوں نے اللہ کے لیے اپنے اپنے حساب سے الگ الگ چیزیں کی ہیں. تو وہ بچپن سے ہے الحمدللہ. when I was born, مسجد was very near to my house. I spent a lot of my time in the mosque. مسجد میں کافی ٹائم گزارا. اس کے علاوہ پھر میری اپنی ریسرچ ان کریٹیو پروسیسز جو ہیں, they kept me pushing, and میں اپنی چیزیں پڑھتا بھی رہا. میرے دادا was very close to me, میاں احمد بخش دنیا. He is well known اولیاء اللہ, he is no more, but when I was young I spent a lot of my time with him. ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا یہ فائدہ ہوا کہ کسی ولی کے ساتھ وقت ملا الحمدللہ. تو انہوں نے ڈرل ڈاؤن کی کافی چیزیں ہمارے اندر, اس کی وجہ سے آئی تھنک آئی کیپٹ ان ٹچ. اینڈ پھر جب پڑھتے ہو آپ, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک نہیں, آپ 2 ہو, آپ کے اندر ایک روح بھی ہے. ایبسلیوٹلی. جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو تو آپ کہتے ہو واو, مطلب یہ کیا ہو گیا. تو ساری دنیا جھوٹی لگنے لگتی ہے. سب جھوٹا ہی ہے, یہ سب ہے ہی ڈرامہ ہی ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے دیکھیں, ہمارے سے پہلے یہاں پہ کچھ لوگ تھے جو اب نہیں ہیں. ہمارے سے پہلے بادشاہ بھی تھے, ہمارے سے پہلے فقیر بھی تھے, اب وہ نہیں ہیں ہمارے بھی. اسی طریقے سے ہم ہیں, اب ہم نہیں ہوں گے کچھ ٹائم کے بعد یہاں پہ. ویل بی ریپلیس بائی somebody else. جو فقیر یا جو ہمارے اولیاء, میں اگر ان کی صرف بات کروں, بادشاہوں کا تو خیر ایک دور تھا وہ چلا گیا, لیکن ان کا مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک دور ہے. وی اسٹل بلیو ان دیم کہ وہ تھے یا وہ ان کی چیزیں تھیں. اور جیسے جتنے بڑے بڑے نام ہیں, عبداللہ شاہ غازی ہیں جو کراچی میں ہیں, تو اوبیسلی کہ ان کی جو عزت ہے اللہ نے پھر ان کو دی ہے. ہاں دیکھیں, ڈیول ان دا گڈ ان دا بیڈ, وہ زندگی کا پارٹ ہے, وہ رہتا ہے, ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گا, ازل سے لے کے ابد تک. تو جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تب اس کے ساتھ ایک انا بھی جنم لی. وہ انا تھی ابلیس کی انا. it was a ego, جس ایگو نے اس کو سجدہ نہیں کرنے دیا, اپنے رب کو, رب کی نافرمانی کی. تو
تو اب آپ یہ سوچیں کہ ہماری آپ کی کیا ہی کوئی عمر ہے, ہم نے اپنی زندگی کے, میری 35 سال 36 سال کی عمر ہے ابھی, آئی ہیو اونلی اسپینڈ 36 ایئرز آف مائی لائف ان ہیئر. وہ تو حضرت آدم سے شروع ہوا, اس سے بھی پہلے تھا, حضرت آدم سے شروع ہوا ہمارے ساتھ دشمنی میں, اور وہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اب اس کی پوری فوج ہے, تو وہ جو بادشاہیت تھی وہ ابھی بادشاہیت نہیں رہی ہے, وہ ایک الگ ٹرانسلیٹ ہو کے ڈیموکریٹک سسٹم کے تھرو ہم پہ ابھی بھی رول تو وہی ہو رہا ہے نا. اشفاق صاحب کہتے تھے کہ جب آدمی کامیاب ہوتا ہے تو اس کا جو دل ہے وہ دماغ پہ آ جاتا ہے, اور جو دماغ ہے وہ پھر کہیں اور نکل جاتا ہے, اس میں ایک میں, ایک تکبر. تو کیا آپ کے اندر یہ چیز ہے؟ اللہ نہیں ہے. اچھا, لائک یو نو ہمارے اندر ایک لوور سیلف ہے. اللہ بھی کہتا ہے, لائک یو نو اسلام اینڈ اسپریچولیٹی ٹاک اباؤٹ اٹ الاٹ. دیر از 7 ٹائپ آف نفس. نفس از اے ایگو, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. تو اللہ تعالیٰ کافی ایسی چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے قرآن شریف کے تھرو, قرآن مجید کے تھرو, کہ ازل سے لے کے ابھی تک کیا ہوتا ہوا آیا ہے انسانیت کے ساتھ, کنہوں نے کیا کیا اور ان کا کیا رزلٹ نکلا, کون سے ایکشنز تھے جو ایک جماعت نے, ایک نیشن نے لیے, اور ان کے پھر کانسیکوینسز بھی نکلے. تو وہ ہمیں گائیڈنس کے لیے وہ کتاب اویلیبل ہے. اگر آپ صرف اس کو کھول کے پڑھنا شروع کریں اور اس کو سمجھنا شروع کریں تو آئی تھنک دنیا کی حقیقت کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. میں تب آتی ہے جب آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں دوسروں سے, لیکن اللہ تو ہمیں سپیریورٹی نہیں سکھاتا, وہ تو ہمیں عاجزی سکھاتا ہے. اسلام ہمیں عاجزی, زہد سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آئی بلیو ان سروس, اینڈ آئی تھنک وہ دیٹ کیم ٹو می فرام دا قرآن, کہ ہم تو پیدا ہو گئے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نواز بھی دیا, آپ کی اپنی محنت ہے, لیکن اس محنت سے کئی اوپر اس کی وہ تقدیر ہے, مقدار ہے جو اس نے ہمارے لیے تعین کر دی ہے. بالکل, کیونکہ اصل میں بات یہ کہ جو آپ کے دل میں چیز ہے وہ تو ڈالی انہوں نے ہی ہے نا, اللہ نے تو ڈالی, کہ آپ چاہ بھی نہیں سکتے ہیں وہ نہ چاہیں. آپ ریئلائز کرتے ہو نا کہ لائک جیسے آئی اسپوک اباؤٹ نفس ہمارا, کہ ہمارا جو بیسک فنڈامنٹل اسٹرکچر ہے, دس دا کمپوزیشن آف آر باڈی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک نفس, ایک لوور ایگو انفیوز کر دی ہوئی ہے. Now the modern psychologists and philosophers وہ اس چیز کے بارے میں they speak about it very clearly, اور ان کا اور اسلام کا بالکل سیم ہی kind of understanding ہے. وہ آگے جا کے پھر راہ سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ they don't believe in the religion and we do, پر وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر ایک ایگو آ جاتی ہے, وہ ہمیں غلطی یا غلط چیزیں کرنے کے اوپر اکساتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ نفس کے دل کے اوپر دماغ چڑھ جاتا ہے اور پھر دماغ کہیں اور نکل جاتا ہے, رائٹ. سو ہونا الٹا ہے کہ آپ کے دماغ کے اوپر آپ کا دل چڑھے اور آپ کا دل آپ آئیڈینٹیفائی کر لو. تو آپ کا دل جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا تو سو میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ناکامی کبھی سوچا کہ کبھی اللہ نہ کرے کبھی آئے گی, یا کبھی آئی ہو, کوئی آئیڈیا فیل ہوا ہو؟ یار اصل میں یہ ہے کہ میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنا کامیاب ہو جاؤں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور ترقی دے, آمین. الحمد للہ, تھینک یو سو مچ. ناکامی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. سو ناکامی کسی چیز کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے, میرے خیال سے ناکامی ایک ری اسٹارٹ ہے. سو وین آئی اسٹارٹڈ بزنسز, جاب کرتا تھا, جاب کے ساتھ میں بزنسز کرتا تھا. تو جو آفس آورس کے بعد کے آورس ہوتے تھے وہ میرے اپنے آورس ہوتے تھے, جس کے اندر میں دوسری چیزیں کر رہا ہوتا تھا بہت ساری. سو آئی اسٹارٹڈ اے لاٹ آف بزنسز. 2011 میں نے اپنا پہلا بزنس اسٹارٹ کیا, اٹ فیلڈ میزریبلی. پھر 2013 میں نے دوسرا کیا, فیلڈ میزریبلی. 2016 میں نے پھر ایک کلودنگ برانڈ کھولا آئرلینڈ میں ہی. وی اوپنڈ اپ اے کلودنگ برانڈ, اس کے 2-3 اسٹور بنا دیے, فیلڈ ہاربلی. One of the biggest losses I've ever made in my life. Then 2018 میں I started to venture into IT. اب اس کے دوران I've been working in IT, different companies کے ساتھ as product manager, program manager, اور I started a business, fail ہو گیا 2021. نہیں لائک کیونکہ دیکھیں, کیونکہ میں ناکامی سے ڈرتا نہیں ہوں اور نہ ہی کامیابی کو چیس کر رہا ہوں. I'm not chasing success. Like I'm just doing the things that I love doing. نہیں, کیونکہ کل نہیں ہوگی تو پھر کیا کروں گا. تو آج میں ایروگنٹ بن جاؤں اور کل اللہ مجھے اوپر سے اٹھا کے نیچے پہنچا دے تو لائک یو نو آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ, میرا تو پھر کچھ رہا ہی نہیں نا. تو لائک مطلب کی چیز یہ ہے کہ سکسیس کو چیس نہیں کیا جاتا, آپ اپنے پیشن کو چیس کرتے ہیں.
سو میں نے یہ سارے بزنسز ایسے بنائے ہیں کہ آئی لو ڈوئنگ دوز تھنگس. اس کے اندر میں نے ایک پرابلم دیکھا کہ کون سے ایسے پرابلمز ہیں جو میں سولو کر سکتا ہوں دوسرے لوگوں کے لیے, جو مجھے بھی پسند ہے. کیونکہ دیکھیں, ایک تو 9 to 5 آپ جاب کریں تو آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے اپنے لیے 5 to 9 یا 5 to 11 کرنا ہے, تو آپ کم سے کم ایسی چیز کریں نا جو آپ کو پسند ہے. تو آئی ٹرائی ٹو چیس مائی پیشن, رائٹ. مجھے پسند ہے چیزیں بنانا. اب میں اپنے لیے چیزیں بنا رہا تھا تو خرچے ہو رہے تھے بہت زیادہ, انویسٹ کرنا پڑ رہا تھا, ٹائم انویسٹ کرنا پڑ رہا تھا, سب کچھ, رائٹ. اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو بلڈ ڈیجیٹل پروڈکٹس. تو پھر آئی اسٹارٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو ادر پیپل کہ یار تم بنا رہے ہو, تمہارے لیے میں بنا دیتا ہوں. اینڈ دین دے سو کہ یار یہ اچھا خاصا بندہ ہے, ہی نوز اے لاٹ آف دا تھنگس, ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس بیہائنڈ ہم, سو لیٹ ہم ڈو دیٹ. تو میں نے ان کی پروڈکٹس بنانا شروع کیے. بنا میں اپنی حساب سے رہا تھا کیونکہ میرا پیشن تھا کہ یہ ایسے بننا چاہیے, اپنی پوری ایفرٹ لگا رہا تھا اس میں, تو چیز بھی اچھی نکل رہی تھی. سو آئی اسٹارٹڈ ٹو گیٹ منی آؤٹ آف اٹ کہ یار یہ تو پیسے بھی دے رہے ہیں, ایک تو کام مجھے پسند ہے, اوپر سے پیسہ بھی مل رہا ہے. اینڈ دین آئی جسٹ فاؤنڈ مائی اون کمپنی. 2021 میں ہم نے پھر اس کو ایکسپینڈ کیا بہت زیادہ. 2019 سے ہم لگے ہوئے اس کام کے اندر. دیٹ واز اے سکسیز. دیٹس نیکسوموس. آئی ایم اسٹل ورکنگ ان دیٹ. تو آئی تھنک آئی فاؤنڈ مائی نیش. مجھے یہ سمجھ آیا اس سارے فیلیئرس کے دوران کہ مجھے کیا پسند ہے, میں کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں اور کس چیز کو اچھا کر سکتا ہوں. دین آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیلپ ادر پیپل. ان کو جب میں ہیلپ کرنے جاتا ہوں تو وہ میری ہیلپ کر دیتے ہیں. جب میں ان کے لیے اچھا سوچتا ہوں تو وہ میرے لیے اچھا سوچتے ہیں. لائک پھر اللہ ہمارے لیے اچھا کر دیتا ہے. سو فیلئر از اے اسٹیپنگ اسٹون ٹو دا سکسیز. فیلئر ہمیں سکھا کے جاتا ہے چیزیں. سو ایوری فیلئر ٹیچز یو کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی. یو کین اینالائز دیٹ اینڈ دین وہاں سے آپ پھر ان غلطیوں کو نہ کریں, اینڈ ہم دوبارہ اسٹارٹ کر کے پھر ایک دوبارہ نئی کوشش. Absolutely. ہماری زندگی like I think is a book, and then every book has a lot of different chapters, a lot of different topics in it. And we don't know کہ وہ کب ختم ہو جائے, تو بیٹر ہے کہ مایوسی سے بیٹر ہے کہ آپ کام کرتے رہو. Absolutely. جب آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں نا, آپ مایوس نہیں ہوتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول میں ہی نہیں ہو, آپ مایوس نہیں ہوتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے, آپ مایوس نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ اگر میں سوچتا یار یہ میں بیڈ ایک بنا دیا اینڈ دس از گونا بی سکسیس, یہاں سے یہ نکلے گی, سکسیزفل ہو جائے گی, دین آئی ایم جسٹ چیسنگ دیٹ سکسیس. اور اگر وہ سکسیزفل نہیں ہوگی تو مجھے پھر دکھ ہوگا. پر میں اگر یہ سوچوں گا کہ یہ میں بنا رہا ہوں, اس کے اندر سے میں نے دوسروں کے لیے بھلا کرنا ہے, اس بھلے کے ایلیمنٹ کو جوڑ دوں گا, نیت اپنی پیوریفائی کر دوں گا, جڑنا اللہ کے لیے کر دوں گا. اور کہتے ہیں نا, ہاں, جس کام کو آپ اللہ کے لیے کر دو پھر وہ اوبیسلی بہت اچھا ہو جاتا ہے, پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے. زندگی کا نام یہی ہے. آئی تھنک ہم نے اپنی مٹیریلسٹک لائف نے ہمیں کچھ غلط چیزیں سکھا دی, بہت ساری کچھ غلط چیزیں, پھر وہ ہماری سوسائٹی کے اندر انگرین ہو گئی ہیں. اللہ کہتا ہے جب مومن آپ تب ہوتے ہو جب آپ کسی سے ناطہ رکھتے ہو میرے لیے, کسی سے ناطہ توڑتے ہو میرے لیے. جب آپ اپنے آپ سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو, میرے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو, تب آپ مومن بنتے ہو. ورنہ مسلمان تو ہر کوئی پھیرا پڑتا ہے. مسلمان کا مطلب ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو یہ آپ مسلمانیت کی کیٹیگری میں آ گئے, ابھی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پر اندر کا مومن بننا وہ ایک جہاد کا کام ہے. بات نا قبر کا حال تو مردہ ہی جان. سو افکار, مجھے اینڈ کرنا چاہوں گی یہاں پر, لیکن میں چاہوں گی کہ لائک آئی ایم بلانگ ٹو اوبویسلی لٹریچر, اور آپ کا بھی کچھ اسی طرح کا ہے شوق, تو مجھے کوئی ایک شعر یا کچھ دماغ میں ہو. ایک اقبال کا شعر ہے جس سے آئی تھنک میں نے اپنے تھاٹ پروسیس کا ابتدا کیا تھا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ابھی اس کے اوپر کافی مولاؤں نے ان کے اوپر فتوے لگا دیے تھے, بٹ وہ کانٹیکٹ سمجھ نہیں پائیں گے. تو اصل میں آشنائی ہے دل کی, آشنائی ہے روح کی, پروردگار کے ساتھ جڑنے کی, اس کے پاس جانے کی. تو جب وہ آپ آشنائی کو اپنا پرائم چیز لے کے چلیں گے, اپنی کسوٹی آپ اپنے اندر خود بنا لیں گے کہ جو میں کرنے لگا ہوں وہ میں کس لیے کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں, اس سے اللہ کو جوڑ دیں گے آپ اپنے ساتھ. ہر مقصد آپ کا, ہر اسٹیپ آپ کا جب آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے گا, تو پھر آپ میں وہ آشنائی آ جائے گی, پھر آپ میں وہ مایوسی نہیں رہے گی, پھر آپ وہ تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھیں گے. جب خوشی آئے گی تو اس خوشی کو خوشی نہیں سمجھیں گے.
آپ خوشی میں نعمتوں کا شکر کریں گے اور آپ دکھ میں صبر کریں گے اور شکر کریں گے. میں چاہوں گی کہ کوئی جاتے جاتے کوئی ایک میسیج، کوئی ایک پیغام جو اوبیسلی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو، لیکن ان لوگوں کو یا ان بچوں کو یا ان لڑکوں کو اسپیشلی، لڑکے اس لیے کہوں گی کیونکہ آپ ایک لڑکے تھے جس کو اتنے مواقع نہیں ملے اور آپ نے اوبیسلی کے سارے اپرچونیٹیز خود بنائی، کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے ہر ویڈیو میں ایون کہ پاکستان کا ہٹ جو ٹاپک ہے وہ وومن ہے، تو اوبیسلی ہم ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، میرے اپنے سراؤنڈنگ میں بھی ایسے بہت لائک میرے کزنز ہیں یا میرے بھائی یا میرے دوست ہیں، انہوں نے اپنے لیے چیزیں خود کریٹ کی ہیں، انہوں نے اپنے راستے خود بنائے. تو میں چاہوں گی کہ ان کے لیے کوئی ایک میسیج دینا چاہیں. یار آئی تھنک the best one that I can give them is from my own experience. ایک چائنیز proverb ہے that I lived my life by. وہ چائنیز proverb ہے when you young work to learn not to earn. تو آپ جب کوئی ایسی چیز کریں گے جس میں آپ کا شوق ہوگا، جو آپ کو پسند ہے کرنا، تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ آپ کو وہ چیز پسند ہے کرنا. لائک ایک کرکٹر ہے، آپ اس کو دوپہر کو 2 بجے فیلڈ پہ کھڑا کر دیں، وہ خوشی خوشی کرکٹ کھیلے گا کیونکہ وہ اس کو پسند ہے وہ چیز کرنا. اسی طریقے سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں اپنے لیے کہ آپ کی لائکس کیا ہیں، آپ کی ڈس لائکس کیا ہیں، اور اپنا جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو ایک پیشن آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے پیچھے چلتے رہیں. پیسہ اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. پیسہ ایک ٹول ہے جس کو ہم یوز کر کے اس سے ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں. ٹول کو یوز کرنا کریٹیو لوگ جانتے ہیں. تو ایک بندے کو جب برش ان پینٹ دیا جائے گا تو وہ وہاں سے پینٹنگ بنائے گا، اگر اس کو پیشن ہوگا، اگر اس کو پتہ ہوگا. اگر اس کو پینٹنگ آتی نہیں ہے تو وہ لائنیں کھینچ دے گا، رائٹ. سو وہ ایک ٹول ہے. تو آپ ملینئر بلینئر از ناٹ پیسے سے نہیں بنتے ہو، وہ آپ ایک انسان ہوتے ہو who is worth that kind of money. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ڈائریکشن ہمارا پیشن ڈیفائن کرے. ہم لوگ کو جو پسند ہے چیزیں کرنا، آپ وہ چیزیں کریں. جب آپ وہ چیزیں کرتے ہیں آپ کو پیسہ خود فالو کرتا ہے. وین یو سالو ادر پیپلز پرابلم دین یو گیٹ پیڈ فار دیٹ. تھینک یو سو مچ، اور اٹ واز اے لولی چیٹ وتھ یو. سیریسلی تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Sidra. Lovely to meet you. تھینک یو.